آگے آگے سے آگے ایک ریس کے اندر جب آپ گھس جاتے ہیں پھر آپ یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، رزق آ رہا ہے، ٹھیک آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. اصل میں تو یہ بات ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. تو یہ اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ ایٹ آل کاسٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ساحل ادیم، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں، اکثر ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی کہ کس طرح سے لوگوں کو اپنا مائنڈ سیٹ بنانا چاہیے ایک بہتر زندگی کے لیے. ساحل ادیم، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. آج ہم جس پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کسی کے پاس بہت پیسہ یا کوئی چیز ایسی ڈیمانڈ آپ کے پاس ہے، لیکن آپ نے وہ اگر حاصل کرنی ہے تو پھر ایٹ اینی کاسٹ آپ حاصل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. پھر آپ حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتے، اور یہ کچھ سالوں سے ہم نے زیادہ دیکھا اپنے معاشرے میں بدلتی صورتحال. آپ اس پر کیا کہیں گے جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا، حلال اور حرام میں فرق؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ ہم یہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، دیکھا ہم نے اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اب شرم ختم ہو گئی. پہلے اس طرح کا معاملہ تو شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے. یہ تو قابیل کے دور سے ہی حرام کاری تو شروع ہو گئی تھی، مگر حرام کمانے کے پیچھے پہلے جو حیا تھی وہ روکتی تھی کہ نہیں بتانا نہیں. اب تو برملا اس لیے بتایا جاتا ہے کیونکہ گھر میں اماں اور ابا جو ہے نا وہ اس کے اوپر وہ والا تالا نہیں لگاتے جو انہوں نے فحاشی پہ لگایا. فار ایگزامپل، بچہ کبھی بھی کوئی فحش کام کر کے ماں باپ کو نہیں بتا سکتا آج بھی پاکستان میں، مگر بچے کو اب کسی قسم کی تلملاہٹ نہیں ہوتی اپنے اماں ابا کو بتانے میں کہ جی یہ پیسے جو ہے نا یہ اس کی سورس جو ہے ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ وہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ تھی کہ واحد وہ گناہ ہے حرام کمانا جو جس سے باقی کے لوگ حلال فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. اور کسی ایسے گناہ میں اس طرح کے اجتماعی فائدے نہیں اٹھائے جا سکتے جس طرح حرام روزی کے اٹھائے جا سکتے ہیں. تو لوگ بھی اس لیے بھی اوکے کرتے ہیں کہ چلو تو نے حرام کمایا، ہم تو حلال کی طریقے سے زکوٰۃ دے دیں گے اس کی، یا صدقہ کر دیں گے، یا پھر اور مجبوری جو ضروریات ہیں بل دے دیں گے اپنے پورے. تو اس لیے بھی نا یہ بات اوکے کرتے ہیں لوگ. اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب ایک بندہ لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن میں ہو اور اس کے گھر میں کوئی حرام رزق آ رہا ہو تو وہ تو اس کے تو مجبوریاں ہیں. مگر بڑی گاڑیوں اور بڑے گھروں کے لیے جو حرام ہے نا وہ صرف اسی مقابلے کی ریس ہے اور کچھ بھی نہیں. اسی لیے پھر اس کو جب شاباشیاں ملیں گی بچپن سے ہی تو پھر وہ بڑے ہو کے اس نے تو پھر اسی ریس کا گھوڑا بننا ہے اور جیتنی بھی ہے ریس. اب تو یہ والا سوال ہی نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کی سورس آف انکم کیا ہے، اب تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی انکم کتنی ہے. بالکل. تو جب بچے کو یہ پتا ہوگا کہ گیم ہے ہی یہی، کہانی ہی یہی ہے، تو پھر اس نے کیوں نہیں کھیلنی ہے، اس نے تو بہتر کہانی لکھنی ہے. پھر تو یہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ بڑے بڑے گناہ گھروں میں بڑے معیوب ہے ابھی بھی ہمارے کلچر میں، ٹھیک ہے، مگر یہ والا گناہ معیوب ہی نہیں رہا، بچپن میں ہی نہیں معیوب رہا. اس کے بارے میں وہ والا اگر اسٹرکٹنس ہونا کہ جو اور کسی قسم کی گناہوں پہ ہوتی ہے. I always say to the Pakistani mothers and fathers کہ if you treat financial crimes like you treat sexual crimes تو کبھی بھی نہیں ایسے ہونا تھا کہ ایک رشوت کاری کو ہو، مگر ہم نے کبھی بھی نہیں ایسے کیا. اور اگر ہم یہ فرق نہ بھولتے ساحل تو پھر اس نفسا نفسی کے دور میں بھی نہ آتے. وہ جو مقابلے کی ریس ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے تو میں بھی لیٹسٹ گاڑی لے لوں، میں بھی لیٹسٹ موبائل لاکھوں روپے کا اپنے پاس رکھ لوں، میرا سٹیٹس سمبل ہے، پیسے چاہے جہاں سے مرضی آئیں. لیکن وہیں پر لوگوں کو جسٹیفیکیشنز بھی دینا آ گئی ہیں. کہیں نہ کہیں ہم نے حرام کو نام دے دیے ہیں، مختلف نام، مختلف ٹرمز دے دی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے. از اٹ جسٹیفائیڈ؟ وہ چاہے کمیشن کی مد میں ہو، وہ چاہے سپیڈ منی کی مد میں ہو، یا پھر اسٹیٹ بینک جو انٹرسٹ لے رہا ہے اس کی مد میں. ہر چیز جب گورنمنٹ خود آفیشلی کرے گی تو کیا لوگوں کو دست دے گی حرام حلال کا. دیکھیں یہ بات تو جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے وہ صحیح ہے. یہ والا اگر اصول پاکستان میں آ گیا نا، یا کسی گھر میں بھی آ گیا، تو اس کے بچے کے اندر وہ اصول ضبط ہو جاتے ہیں کہ جو پھر اس کو اس گیم کا حصہ نہیں بننے دیتے. وہ ہیروز نہیں بنتے اس کے. اگر اس کو پتا ہو کہ چیز غلط ہے وہ کبھی اس میں ہیرو ڈکلیئر نہیں کرے گا. ماں باپ جان کی والی بات کیونکہ خدا نام کماتے ہیں تو یہ والے بارے میں ڈسکشن نہیں کرتے. دس از سچ اے بگ پرابلم کہ بیٹا کبھی بھی نہیں جرات کرتا اپنے ابا سے پوچھنے کی، یا بیوی نہیں پوچھتی. سوچیں ذرا کہ پاکستانی عورت کبھی بھی نہیں پوچھتی اپنے شوہر سے کہ حرام کما رہے ہو حلال کما رہے ہو. اتنا اس کو، بلکہ آپ میں کو آسان کر کے بتاؤں، آپ سب بہتر جانتے ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، کہ اگر ایک لڑکی طلاق لے کے آ جائے نا یا خلا کی ڈیمانڈ کر لے گھر میں کہ میرا شوہر جو ہے نا وہ تو سود کماتا ہے یا پھر چوری کرتا ہے، تو گھر والے کہیں گے چل بیٹا گھر جا، کیا نخرہ پال لیے تو نے، طلاق نہیں ہونی چاہیے گھر میں. تو اس طرح کے معاملات میں اگر ہم نے طلاق کو حرام کاری سے بھی زیادہ، مطلب دوزخ
دوزخ قبول ہے مگر پاکستانی گھر نہ ٹوٹ جائے. تو یہ والے اصولوں پہ تو نہیں پھر بچے پلیں گے نا, یہ والے اصولوں پہ تو پھر یہ والا ہوگا جو ابھی پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو رہا ہے. ابھی تو کچھ ایسا بھی 70 سال سے ہو رہا ہے. ساری آپ خواتین کا ذکر کر رہے تھے, کچھ ایسے بھی آتے ہیں بڑے کیسز میرے ساتھ, ہمارے کچھ فرینڈز اور جاننے والے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی خواتین بھی اب کہتی ہیں جی جتوں مرضی لے کے آ, یہ چیز میری پوری ہونی چاہیے, خرچہ پورا ہونا چاہیے. یہ کانسیپٹ کب سے ڈیولپ ہو گیا پاکستان میں کہ جتوں مرضی لے کے آؤ؟ خواتین کی گھر سے جہاں سے وہ آئیں اور لڑکوں کے بھی گھر سے جہاں سے, میں نے آپ سے کہا نا معاشرے کا اکائی جو ہے نا وہ فرد نہیں ہے, معاشرے کی اکائی خاندان ہے. اماں ابا اور بچے مل کے یہ خاندان جو معاشرہ اس کی اکائی بناتے ہیں. تو جس طرح کا دیکھیں جتنا مرضی پاکستان کرپٹ ہو جائے, میری مرضی ہے اور میری بیگمات کی مرضی ہے کہ میں اپنے بچوں کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھاؤں یا اس کو گرے کر دوں. بس آپ کی بیگمات کی بھی مسئلہ, جتنے مرضی امریکہ میں تیل اویو میں بھی رہ رہا ہوں نا تو اسلام سکھا سکتا ہوں اپنے گھر میں بچوں کو. سارا کا سارا معاملہ اس کا ہوتا ہے جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے. اس 4 دیواری کے اندر کچھ بھی نہیں انٹر ہو سکتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ماحول بڑا خراب ہے, یہ خود اصل میں اس فلٹر کا ان کا فلٹر ٹوٹ چکا ہے. یہ جو ماحول کا پورا جو پائپ لائن ہے نا اپنے بچوں تک ڈائریکٹ فٹ کی گئی. سو یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیفینیشنز آف مورالٹی جو ہے نا وہ عمران خان نواز شریف صاحب دیں ہمیں, نہیں وہ مسجد کے مولوی صاحب دیں, نہیں. ڈیفینیشن آف مورالٹی صرف ماں اور باپ دیں. ویری ٹرو اینڈ سنس وی آر گوئنگ تھرو اٹ, اب ہمارے چھوٹے بچے ہیں تو ہم ایکچولی ساحل آپ کی یہ بات سے ریلیٹ بھی کر پاتے ہیں کہ جو کانسیپٹ ہوتا تھا نا کہ ایک ساتھ بچے پیدا کر لو, 2-3 سالوں میں پل جائیں گے خود ہی. تو اب جب ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ بچے پالنے نہیں ہیں, بچے بڑے کرنے ہیں اور ان کی تربیت کرنی ہے جس کے لیے ٹائم بھی چاہیے, یہ کانسیپٹ کہیں مس ہو گیا تھا. لیکن وہیں پر جب اب میں خود بھی یہاں بیٹھی ہوں اور ہم ساری خواتین کو جنرلائز کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. مردوں کی پرابلمز بھی ہیں جنہیں زیادہ چاہیے, کمپنی بڑی ہونی چاہیے, گاڑی بڑی ہونی چاہیے, میرا اسٹیٹس سمبل اسٹرانگ ہونا چاہیے, بچے اچھے اسکول میں جانے چاہیے, مردوں کی ڈیمانڈ بھی ہے. لیکن وہیں پر برکتیں ختم ہو گئی ہیں, وہ چاہے وقت میں ہو, وہ چاہے رزق میں ہو, وہ چاہے پیسوں میں ہو. برکت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی قانون میں رکھی ہے. میں آپ کو ایک اصول بتا دوں, بس آپ کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نا کسی کی مدد نہیں کرتے. یہ اصول یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ صحابہ کی بھی مدد نہیں کرتا, اللہ انبیاء کی بھی مدد نہیں کرتا, اللہ صرف اسلام کی مدد کرتا ہے. یہ اصول ہے ہمارا. جو اسلام میں آ رہا تھا اللہ کی مدد اس کو مل جاتی. یہ ہے بیسک اصول. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کا معاملہ جو ہے نا وہ اس اپنے دین کے علاوہ برکت کا معاملہ کہیں اور رکھا نہیں. آپ ڈھونڈ کے دکھا دیں آپ مجھے, آپ کو میں مطلب اٹ واز اے چیلنج آئی گیو ٹو ویری اوپن پبلک ان ٹوٹلی ڈفرنٹ کنٹری کہ جب تک آپ اس قانون کے اندر نہیں آ رہے جو نیچرل لا آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی یہ والا معاملہ تو خود ہی ہو گیا, یہ خود ہی کچھ بھی نہیں ہوا. دیر آر سم تھنگز وچ, یہ برکت کا تو لفظ کی انگریزی بھی نہیں ہے, آپ کو پتا ہے. یہ برکت ایسا لفظ ہے, یہ وہ والا لفظ ہے عربی کا جو ہم نے اردو میں لے لیا ہے, مگر اس کا وہ والا عربی کی جو سائیکالوجی ہے وہ کبھی اڈاپٹ نہیں کی. سو برکہ کا جو اللہ تعالیٰ نے لفظ نکالا ہوا ہے, اس از سچ این امیزنگ اینڈ بیوٹیفل کانسیپٹ. مگر یہ تو بہت آگے کی چڑیا ہے. یہ تو مطلب یہ وہ والے یہ داستانیں ہیں جو کہ پاکستان میں آپ کسی ماں باپ کو سمجھ بھی نہیں آ سکتی ہے کیا. تو اگر یہ بہت آگے کی بات ہے تو اگر ہم سٹارٹ لے لیں آج سے, تو کچھ آپ کچھ ٹپس بتائیے جو دیکھنے والے ہیں, کچھ پیرنٹس ایسے جو سمجھنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں کہ سسٹم کا حصہ ہو چکی ہے, یہ جو معاملات ہیں, روٹین ہے, رول آف بزنس ہے, وہاں پہ ایسے ہی چلتا ہے پاکستان میں, ان چیزوں کا توڑ گھر سے کیسے شروع کیا جائے؟ دیکھیں قوم تب نہیں تباہ ہوتی جب امراء کو, امیروں کو غربت سے ڈر لگے. یہ فطرت ہے امیروں کی. پیسہ اللہ تعالیٰ جس کو دیتے ہیں ٹیسٹ کے طور پہ دیتے ہیں, ان کو ڈر لگتا ہی لگتا ہے غربت سے. قوم صرف تب تباہ ہوتی ہے جب قوم کے غریبوں کو بھی غربت سے ڈر لگنا شروع ہو جائے. یہ معاملہ جو ہے نا یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مجھے کس بات کا ڈر ہے. میرے پاس تو پہلے ہی پیسے نہیں ہیں, مجھے کس بات کا ڈر ہے کہ کیا ہو جائے گا. سو جب تک ہمیں وہ والی نبی علیہ السلام نے بس ایک حدیث بتاؤں گا, اس کے بعد آپ کو اصول سمجھ آ جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ دوسرے کے معاملات سے بے نیاز ہو جائے. بس تب تک آپ ہمارا کوئی معاملہ نہیں سدھرنے والا. جب جیسے ہی ہم نے یہ حدیث اپنے اوپر اپلائی کی, سمپل اصول ہے, ہم نے حرام کی طرف دوڑنا ہی نہیں, کیونکہ حرام صرف اور صرف تب ہم دوڑیں گے کہ جب ہمیں پتا ہوگا کہ یار میں اپنی چادر سے بھی آگے کی کچھ چیز چاہ رہا ہوں. وہ تبھی چاہ رہے ہوں گے جب مقابلے کی دوڑ میں ہوں گے. بیسکلی تو
ہم مقابلہ ہی کر رہے ہیں دوسرے سے, ورنہ گاڑی جو ہے نا اپ گریڈ کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی کسی کو, ہم سب کو پتا ہے. بالکل گھر کے جو معاملات ہیں وہ بیسکس جو ہیں وہ چل جاتی ہیں. گاڑی جب ہمیں تک بس یہ جو جی گاڑی جب تک سہولت ہو تو ٹھیک ہے, اسٹیٹس سمبل بن جائے تو پریشانی ہوتی ہے, لیکن ساحل اس میں پھر کہیں نہ کہیں الحمدللہ کا کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے کہ آپ سیلف سیٹسفائیڈ ہیں فار واٹ یو ہیو. یہ کانسیپٹ ہمیں آئی تھنک دینے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو کہ جو ہے اس پہ سیٹسفائیڈ رہیں. یہ آ ہی نہیں سکتا اگر آپ لوگوں سے مقابلے کر رہے ہیں, بالکل, کیونکہ پھر آپ نے اپنا معبود بدل لیا. جی بالکل, آپ نے اپنے آپ کو اس طریقے, آپ نے مطلب اپنا رب ہی بدل لیے. مطلب اللہ تعالیٰ نے تو یہ کبھی بھی نہیں اس طریقے کے قانون بنائے, آپ نیا قانون بنا کے بیٹھ گئے کہ کس کے پاس زیادہ تو کس کے پاس کم. سو پھر ٹھیک ہے انہیں سے مانگے, جن کا جو رب نیا بنایا اسے مانگ لے, مل جائے گا. لیکن حلال کا معاملہ صرف قانونی ہے, یاد رکھیے گا. پاکستان میں تو سود بھی علاوہ خیر, یہاں پہ وہ چیز حلال ہے. اب کون سے قانون کے اوپر آنا ہے, کس رب نے بنایا ہوا, یہ آپ نے دیکھنا ہے. بس اللہ کے قانون میں تو جو چیز حلال ہے وہ آئے گی تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں, میں اس اسپرچولیٹی کی بحث میں نہیں جا رہا, کیونکہ آپ کو پتا ہے 15-20 منٹ کی پروگرام میں نہیں ہوتی کہ حرام کماؤ تو بچوں پہ اثر کیا ہوتا. وہ اسپرچولیٹی تو میں جا ہی نہیں رہا. وہ تو بتاؤں تو روح کام جائے پاکستانیوں کی, رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے کر کے دیا اپنے بچوں کے ساتھ. میں تو خالی اس فلسفے کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے تو آپ کو پتا ہو کیپٹلزم پوری دنیا میں ہے, کوئی شک نہیں. مگر یہ نہیں میں مان سکتا کہ میری اجازت کے بغیر میرے بچوں میں کیپٹلزم آیا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. سو اور بھی بڑا کوئی دنیا میں چل رہا ہے, وہ میرے گھر میں کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے, تو یہ کیسے آ گیا؟ یہ اس لیے آ گیا کیونکہ میں خود پیادہ ہوں اس سسٹم کا, میں نے اپنا رب بدلا ہوا ہے, اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, اپنے گھر کو ٹھیک کریں, اور یہی آپ کی ذمہ داری ہے, تو معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ ساحل, بڑی زبردست گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ. اور آپ اگر یونٹ وائز اپنی فیملی کو دیکھیں گے, اپنے جو مورلز ہیں ان کو ٹھیک کر لیں گے, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کا معاشرہ بہتر ہوگا, آپ کی فیملی میں مزید فروٹفل نتائج نظر آئیں گے. اور پھر اسپرچولی صرف اتنی سی بات کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے جو آپ کما رہے ہیں تو وہ حلال ہے, اور اگر دل مطمئن نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ کچھ گڑبڑ ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.